بیٹھ کے اس میں ٹیلی ویژن پہ روڈ میپ بھی ہے، پالیسی بھی ہے، لیکن یہ پبلک یہ اخبار میں اشتہار نہیں دیا جا سکتا. اور اس کی آپ کو یہ روڈ میپ پالیسی نہیں ہے کہ ابھی تک ڈیفالٹ نہیں ہوا؟ ہر بندے نے کہہ دیا کہ ڈیفالٹ ہوگا، تو کیسے بچ گیا بھائی؟ کچھ کر رہے ہیں نا، مینیج کر رہی ہے، پوری ٹیم مینیج کر رہی ہے، مل کے کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. کوئی ایک آپ مجھے ایک پیمنٹ دکھا دیں کہ جو گلوبل ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ڈیو ہو تو ہم نے پے نہ کی ہو. ہر پیمنٹ کی ہے، ہر لائبلٹی پے کر رہے ہیں. تو آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. اپنی ایلسیز جو غیر ضروری ہیں اس کو نہیں، اسٹیٹ بینک اس کو پرائرٹی میں سب سے نیچے رکھا ہو تو ٹھیک رکھا ہوا ہے بھئی. اگر دیکھیں ہمارا جو یہ مسئلہ ہے، ہم جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے نا، وہ میں جیسے کہا تھا کہ ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ مینیجیبل ہے، وہ ٹھیک ہے چونکہ وہ آپ کی اپنی کرنسی ہے. جو ہمارا ایکسٹرنل ہے، ہمیں اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنا ہمارے ریسورسز ہیں، اس کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بلیک میل ہوں گے. اور یہ اس کی جو ہے اشد ضرورت ہے. اور کاش کے 5 سال پہلے میری بات سن لی جاتی اس ملک میں، اور میں جو کہتا تھا کہ اتنا ہم خرچ کریں جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، تو آج پاکستان یہاں نہیں کھڑا ہوتا. میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ آ جائے جنہوں نے میری بات نہیں مانی. ہم نے وہ خرچ کیا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آج ہم اسی لیے در بدار ہو کے اپنے فارن ایکسچینج کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں مشکور ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے، دے آر فلی کوآپریٹنگ ناؤ. دے بلیو کہ پاکستان کو ہم نے سیلف ریلائنٹ بنانا ہے. دے بلیو کہ ہم نے وہی خرچ کرنا ہے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر کے جو کنزرویشن میجرز ہیں، جو ان کے آسٹیرٹی میجر، میں اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام پیش. دیکھیں قومیں اسی طرح بنتی ہیں. ہم سب نے اگر اپنا حصہ ڈالیں گے تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف اس کوگمار سے نکل جائے گا. کہ یہی پاکستان نہیں تھا جو 24ویں معیشت تھا دنیا کی؟ کیسے یہ 47ویں معیشت بن گیا ایک قلیل 4 سال کے عرصے میں؟ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کو ہم نے اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے، ہم نے اس کو تجزیہ کرنا ہے. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پہ لگا دیں بحیثیت قوم. یہ حکومت آنی جانی ہے. یہ آج ہم ہیں، کل کوئی اور تھا، کل کوئی اور ہوگا. اس میں کوئی ایسی کسی کی پرپیچول کوئی نہیں ہے، یہ کوئی منارکی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو مرضی آئے. میں کوئی آواز میں تو نہیں یہ کہتا تھا کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. اگر ہوئی ہوتی، میری بات مانتے 20 13 میں 14 میں 15 میں 16 میں 17 میں، تو کم از کم عوام آپ کو پکڑتی کہ آپ نے یہ سائن کیا تھا، آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں، ڈیریل کر رہے ہیں، یہ اس کو فلاؤٹ کر رہے ہیں. نہیں کیا. اب ان کو یاد آ جاتی ہے چارٹر آف اکانومی کی. اس وقت کسی کو کان پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی. تو بات یہ جی کہ یہ وہ نان اینٹیز ہیں کہ جی ریزائن کرے. بھائی کیوں ریزائن کروں میں؟ کون ہو تم؟ بلینز آف روپیز جا کے جو ڈیفینڈ دے گئے تھے، تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے جی کہ میں ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. ملک کو ضرورت ہوگی، میں حاضر ہوں پارٹی کو، کولیشن پارٹی کو. مجھے مت بتائیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے. مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا. آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. آپ کو ریونیو اکٹھا نہیں ہوا، آپ بیمار ہو گئے، آپ جا کے اس دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے. ابھی تم بیٹھتے ہو، آ کے سیاست کرتے ہو، ایسے تھرڈ ریٹڈ قسم کی سیاست کرتے ہو. ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، مجھے تو نہیں پہنچتا. مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ میں تو اللہ کے فضل سے میری تو سیلری بھی آج سے 30 سال تک ہمیشہ چیریٹیبل کاموں میں جاتی ہے، یا کسی ہاسپٹل میں جاتی ہے، یا یتیم خانے میں جاتی. میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. تو مجھے اگر اپنا اس پی ڈی ایم نے، حکومت نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں. یہ امانت ہے، قوم کی امانت ہے، پی ڈی ایم حکومت کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہے. لیکن اس طرح کے تھرڈ ریٹڈ بیٹھ کے باتیں مت کریں جو ملک کو نقصان ہو. کہ جی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ملک ڈوب رہا ہے، اس سے ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہو جانا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ زیادتی ہے. جی بہت شکریہ جناب. یہ تو اچھا کیا کہ آج آپ نے نیوز کانفرنس کر دی. بعض نیولی بورن رپورٹر جو ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتے. آج آپ میڈیا کے سامنے آ گئے. ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے ابتر ہو رہے ہیں کہ آپ فائنانشل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ کلیئر کریں. دوسرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے راجر ایک بات آئی کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کو پروو کرے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی فائنانشل روز ہیں، اس کا ذمہ دار آپ ہیں یا آپ کے پریڈیسیسر تھے. ایک بات. اور اس کے لیے، اس کمیشن کے لیے بطور ایک طالب علم کے میری یہ تجویز ہوگی کہ وہ جوڈیشری سے نہیں ہونا چاہیے، بیکاز جوڈیشری تو ایک آدمی کو لک آفٹر کر رہی ہے آج کل. یہ ایک پارلیمنٹری کوئی کمیشن ہو
जो इस बात को डिटरमिन करे, क्योंकि अभी आपने जो कुछ कहा है ये तो उनके डेफेयर पे जाएगा, उनको ये बात ना उन्होंने माननी है, समझनी है। तो लिहाजा आप इस तरह की एक प्रपोजल है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया जाए जो डिटरमिन करे कि इन माशी खराबियों की जिम्मेदारी आप पर है या आपसे पहलों पर है। और एक आखिरी छोटी सी बात कि ये जो मुश्किलात चल रही हैं पाकिस्तान की और आम आदमी की, गरीब आदमी की, इसकी डेडलाइन कब क्या है, कब तक ये इनको को राहत मिल सकेगी? शुक्रिया जनाब। आपने अपना साले साहब 3 सवाल किए हैं। अब कोई एज ऑफ नाउ कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही अंडर कंसिडरेशन। नंबर 1 ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2 जो आपने कमीशन की बात की, फाइनेंशियल रूल्स की बात की, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का ना बनाए। वो हम एक ही फैमिली हैं सारे पार्लियामेंटेरियन। बेहतर है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का बने, जो प्रेफरेबली जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो अपना ए पॉलिटिकल हो, और ज़रूर बनना चाहिए। और उसका TOR सबसे पहला ये होना चाहिए कि 24th इकोनॉमी से 47th क्यों बनी, उसके रीजंस और उसका, ताकि हम सबक सीखें। जब मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई आप किसी को फांसी लगा दें, लेकिन उसके हम सबक सीखें ना। ये तो एक हकीकत है कि मैंने तो नहीं रेटिंग की ना, मैंने तो 24 जो रेटिंग पाकिस्तान की थी मैंने तो नहीं की, प्राइस वाटर्स कूपर्स ने की थी, या 47th की तो ग्लोबल अदारे ने की है पिछले साल। तो ये बनना चाहिए। और जो हमारी कमज़ोरियां हैं इस तरह के जो हमारे, उसको ज़रूर देखना चाहिए, उसके ऊपर फिर हमें सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कि फिर वो किताब की या रिपोर्ट की सूरत में कभी बाहर ही ना आए, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो या एबटाबाद की हो या इस तरह को, उसको फिर कौम को देना चाहिए और कौम को पता। मैं बिल्कुल, जहाँ तक मुश्किलात है, देखें हमारी पूरी कोशिश 2013 में इसी किस्म के सवाल थे, जब हम सब इकट्ठे बैठते थे कि यह कब होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री है, 7 महीने में डिफॉल्ट है, डॉक्टर साहब 10 कितों निकलोगे, यही थे ना जी उस वक्त। तो मैं देखें, मैं को अपने आप को, तो मैं एक बड़ा हम्बल और बहुत आजिज़ सा इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कोशिश करनी है, जो अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, सोच दिया है, कोई तजर्बा दिया है 30 साल में, उसको पूरा तरह का, बाकी रिजल्ट्स साले सब अल्लाह ताला देते हैं। और वो मुल्क जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, वो 3 साल में उसकी सारी दुनिया तारीफ़ें कर रही थी, रेटिंग्स एजेंसी तारीफ़ें कर रही थी, तमाम वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप यू नेम इट, IFC, सब उसके सरबराह आपके मुल्क में आ रहे थे। इसी कैपिटल में सरीना और मैरियट में बैठ के आपकी तारीफ़ें करें। तो अल्लाह तो अब भी हमें मुकम्मल यकीन ईमान के साथ कोशिश करनी, वो हो रही है। वो मैं अपनी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि ये बेचारे ना हफ्ता देखते हैं, ना इतवार देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। तो वो हम लगे हुए हैं, और आपकी दुआएं और कौम की दुआएं, इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, मेरा यकीन है। और मैं तो यहाँ तक कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 30 जून तक हम इंशाल्लाह इस स्टेट बैंक के रिजर्व जो है $10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे, और नेशनल रिजर्व 16 बिलियन के करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा चले जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।